بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعاته هو الأول الذي لا يتصور مبتداه وهو الآخر الذي لا يتخيل منتهاه سبحان الله تبارك وتعالى عما يصفون الذي حمده عز للحامدين وذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وبابه مفتوح للطالبين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين ورحمته قريب من المحسنين والصلاة النومية الباقية الدائمة على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي حبيبه إله العالمين وأشرف الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على وارث خلافة الإلهية والشريعة الخاتمية صاحب العصر والزمان ما دامت السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات رضوان محترم فنا اور بقا کے موضوع سے ہماری گفتگو سورہ نحل کی 3 آیتوں کی ذیل میں جاری ہے۔ ان آیتوں کے نشانات 95، 96 اور 97۔
ترجمہ میں چونکہ مسلسل آپ کی خدمت میں چند شبوں سے پیش کر رہا ہوں، تو آج میں نے ارادہ یہ کیا کہ ترجمہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ گفتگو کے لیے زیادہ وقت مل سکے۔ کل ہم نے اسی بیان کے سلسلے سے قرآن مجید کی 2 آیتوں کو آپ کی سماعتوں پہ نظر کیا تھا، آپ کے لیے اجر و ثواب کے تعلق سے، جن کا تعلق سورہ مبارکہ شورى سے تھا۔ نشانات تھے اس کے 36 اور 37، 36 اور 37۔ میں اس کو چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دوبارہ ایک دفعہ دہرا کر اور پھر کل کے بیان سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ ہمارا بیان سلسلے کے ساتھ رہے، ریلیٹڈ رہے لاسٹ گفتگو کے ساتھ۔ ارشاد رب العزت ہوا ہے ان آیات میں کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی۔ دیکھو، تمہیں جس شے سے بھی جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے وہ تمہاری دنیاوی زندگی کے لیے، اس مختصر سی فانی زندگی کے لیے، اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، اور اللہ کی عندیت میں جو کچھ بھی ہے وہ خیر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ لیکن اللہ کی عندیت کی جو نعمتیں ہیں، جن کے 2 وصف بیان کیے گئے، یہ آپ لفظ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اس کی عندیت کے ساتھ چیزیں ہیں ان کے لیے 2 لفظ رکھے گئے کہ وہ خیر بھی ہیں اور بقا والی بھی ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ اس کی وضاحت آگے ہوئی، للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان اہل ایمان کے لیے ہیں کہ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تکیہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ جز آیت کا آپ کو یاد ہوگا کہ کسی شب میں، گزری ہوئی شبوں میں سے کسی شب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ امیر المومنین نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں 82 نمبر کا جو ارشاد ہے آخری حصے میں، اس میں آپ کے لیے ایک ایسا بہترین تجویز رکھی ہے کہ جس سے ہر قسم کی مایوسی سے بچا جا سکتا ہے۔ یہی اشارہ اس آیے مبارکہ کے اس جز میں ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ مولا کا ارشاد تھا کہ لا یرجون احد منکم الا ربہ، تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کے ساتھ اپنی امید وابستہ نہ کرے، اگر امید وابستہ کرنا ہے، رکھنا ہے، تو صرف اپنے رب سے وابستہ رکھے۔ آپ ذہن میں رکھیے، اپنے رب سے وابستہ رکھے۔ یہ ایک ایسی تجویز ہے، یہ ایک ایسا علاج ہے، یہ ایک ایسا پرسکرپشن اور نسخہ ہے کہ آپ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہر قسم کی مایوسی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جب مایوسی سے محفوظ ہوگا انسان تو یقینی طور پر اسے کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی صدمہ بھی نہیں ہوگا کسی کی طرف سے۔ یہی چیز بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ خیر کے ساتھ ہے اور بقا کے ساتھ ہے۔ للذین آمنوا، ان کے لیے جو اہل ایمان ہیں، اور
اس کے بعد اضافہ کیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر تکیہ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ اور ان کا وصف اہل ایمان کا مزید آگے بتایا گیا کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کبیرہ سے اپنے کو بچاتے ہیں، بڑے گناہوں سے اپنے کو بچاتے ہیں، اور بڑے گناہوں سے نہیں بچاتے بلکہ جو فحش گناہ ہیں عریانیت والے، ان سے بھی خود کو بچاتے ہیں۔ اور ایک عجیب ٹکڑا دیا کہ وَإِذَا مَا غَضَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور ان کا انداز یہ ہے کہ جب بھی انہیں کسی پر غصہ آتا ہے، ایک ایسا پہچان ایمان والوں کی کہ جب بھی انہیں غصہ آتا ہے کسی پر تو غصے کو پی لیتے ہیں، اور جس پر غصہ آتا ہے اسے معاف کر دیتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس آیت پر ہم نے کل گفتگو کرنے کے لیے بات آگے بڑھائی تھی، اسی کو میں مربوط کر رہا ہوں آج کی گفتگو سے۔ ایک بات ذرا سا اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ صحیح محل پر اور صحیح وقت پر غصہ آنا یہ فطری چیز ہے۔ دھیان رکھیے اس کو، غصہ آنا بر وقت، صحیح وقت پر، صحیح محل پر، صحیح موقع پر غصہ آنا یہ فطری چیز ہے۔ بلکہ یوں کہوں تو زیادہ اچھا رہے گی بات آپ کے لیے کہ اگر غصہ نہیں آیا یا نہیں آتا ہے تو یہ بے حمیتی کی دلیل ہے کہ حمیت نہیں ہے۔ آپ سنیں اس کو، آپ غصہ آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، غصہ آنا چاہیے، اور اس لیے آنا چاہیے کہ اگر غصہ نہ آئے تو آدمی حلم کر کے اجر و ثواب کہاں سے حاصل کرے، معاف کر کے اجر و ثواب کہاں سے حاصل کرے؟ تو معاف کرنے کے لیے پہلے غصہ آنا ضروری ہے۔ تو اس کو یاد رکھیے کہ غصہ آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے، یہ ایک جذبہ ہے جو آتا ہے، لیکن ہاں اس کے بعد معاف کر دینا یہ جو ہے یہ معراج ہے انسانیت کی، یہ معراج ہے ایمان کی کہ ہم طاقت رکھتے ہیں پھر بھی اسے معاف کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور وصف ایمانی نہیں ہو سکتا ہے۔ مل کے درود پڑھ ایک مرتبہ تو بات آ گیا۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں 134 نمبر کی آیت میں اس کو بہت لطیف انداز سے چھوٹے سے ٹکڑے میں کہہ دیا گیا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ توجہ ہے ذرا آپ کی، وہ لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال غصہ جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ہاں نقصان دہ ہو جاتا ہے اگر انسان کے اپنے کنٹرول میں نہ ہو۔ ذہن میں رکھیے ہر منفی جذبہ، ہر نگیٹو ایموشن جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے اگر انسان کے اپنے کنٹرول میں نہ ہو، اپنے اختیار میں نہ ہو۔ کمال انسانی یہ ہے کہ غصہ آئے تو اس کو پیے اور معاف کر دیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے اس کو۔ اب آئیے ذرا سا، یہی چیز جو میں نے آپ کے سامنے سورہ شورى کی آیت پڑھی ہے، بالکل یہی لفظیں سورہ قصص میں بھی ہے ایک آیت، میں وہ آیت نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، جس کا نشان ہے 60، بالکل جیسا کہ یہاں ہے سورہ شورى میں، وہ ساری کی ساری فما اوتیتم بالکل اسی طریقے سے ہے۔ یہاں فے کا اضافہ ہے، وہاں فے کا اضافہ نہیں ہے، اور ایک لفظ کا اور اضافہ ہے، تو بہرحال وہاں بالکل بینی یہ بات ہے۔ اب مجھے ذرا سی جو بات آپ سے کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ اس آیت کے ابتدا کو دیکھیے ذرا سا، کہا کیا جا رہا ہے؟ تمہیں جس شے سے بھی جو کچھ عطا کیا گیا ہے، یہ ہے نا، فما اوتیتم، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے، من شیئن، کسی بھی شے سے،
اب یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، اور جب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے تو آیہ مبارکہ یہ ہو یا سورہ قصص کی آیت ہو، یہ دونوں آیتیں آپ کے ذہن سے ایک تصور مٹانا چاہتی ہیں، اور وہ تصور یہ مٹانا چاہتی ہیں، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ تصور آپ کے ذہن سے نکل جائے، اس لیے کہ یہ ایمانی تصور نہیں ہے، شیطانی تصور ہے، کہ جہاں یہ آئے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اپنی میری کوشش کا نتیجہ ہے۔ نہیں غور کریں آپ، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میری اپنی کوشش کا نتیجہ ہے، اپنی صلاحیت کا نتیجہ ہے، میری ڈگری کی اہمیت کے تعلق سے مجھے یہ مقام حاصل کیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو سب ہماری عطا ہے، یہ تو سب ہماری عطا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ بھئی جس صلاحیت پر تمہیں ناز ہے، چاہے وہ عقل کی صلاحیت ہو یا جسم کی، وہ صلاحیت بھی تو ہماری دی ہوئی ہے، وہ صلاحیت بھی تو ہماری دی ہوئی ہے۔ تو اب اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیں جو میں آپ سے بات خاص طور پر کہنے جا رہا ہوں، اور یہ اس لیے کہنے جا رہا ہوں کہ ایک لطیف جملہ آپ کے نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے، نکال دیجئے اس کو، کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ نہیں، کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہماری عطا کا نتیجہ ہے، یہ ہماری عطا کا نتیجہ ہے۔ اور اب میرا جملہ سنیے کہ وہ کل میں نے ایک آیت میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ رب کریم ہے، اور اس کی شان کریمی ہے، کریمی شان یہ ہے کہ اسی نے دیا ہے، اسی نے دیا ہے، اور دینے کے بعد آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر دو، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر دو۔ تو سنو، اگر تم ہماری راہ میں خرچ کرو گے تو ایک تو اس کو بقا مل جائے گی، دوسرے یہ کہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم جو اگر تم تھوڑا سا خرچ کرو گے تو ہم اس سے 7 گنا بلکہ نہیں 70 گنا، اور ایک روایت میں ہے کہ 700 گنا بڑھا کر تمہیں واپس کر دیں گے۔ تو اب ایسی شان کریمی مجھے بتائیے کہ کوئی ہے ایسا کہ خود ہی مال بھی دے اور خود ہی کہے کہ بھئی یہ لوگ ہم دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں ہم تمہیں، اور دینے کے بعد پھر یہ خواہش کرے کہ اس میں سے کچھ ہمارے راہ میں خرچ کر دو، تو ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اس کو پلٹا کر دیں گے۔ یہ قرآن کے اندر اس کا وعدہ ہے، ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، سورہ سبا 39 نمبر کی آیت ہے کہ تم جو کچھ بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہو اور خرچ کرو گے، ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو واپس بھی کریں گے، اور واپس یوں نہیں کریں گے بلکہ اس میں اضافے کے ساتھ واپس کریں گے۔ یہ سورہ سبا کی 39 نمبر کی آیت، اور اسی قسم کی آیت سورہ انفال میں بھی ہے 60 نمبر کی، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ساری آیتیں آپ جا کے دیکھیے گا۔ اب آپ نے مجھے فرمایا کہ ایسا کریم کہ خود ہی دیتا بھی ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اسی میں سے میری راہ میں خرچ کرو تو میں اس میں مزید اضافہ کر کے تمہیں واپس کر دوں گا۔ اللہ کے علاوہ یہ شان کریمی آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ جب یہ شان کریمی ہے تو پھر اس سے بغاوت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات خاص طور پر جو آپ کے توجہ کے لیے وہ یہ ہے، عزیزان محترم، میں بہت خاص انداز میں آپ سے گفتگو کرنے کی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، خرچ کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ شرطیں بھی لگا دی ہیں۔ ایک شرط سن لیجئے، پھر میں آپ کو بات آگے بڑھا دوں گا۔ ذرا مل کے درود پہ آپ حضرات تو عرض کرتا ہوں۔ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، انفاق کی صورت آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میری ذمہ داریوں سے بات آ جاتی ہے، ذہن میں آئی سے تو آپ سے عرض کرتا ہوں۔ سرکار کا ایک ارشاد سن لیجئے۔ سرکار نے فرمایا، سنو،
ان اللہ طیب، ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب، اللہ خود طیب ہے، لہذا وہ صرف تمہارا انفاق قبول کرتا ہے تو وہی کرتا ہے جو طیب ہوگا۔ اب لفظ طیب پہلے آ چکا ہے آپ کے سامنے، یعنی اللہ طیب ہے، پاک ہے، پاک ہے، اور وہ تمہارا وہی انفاق قبول کرتا ہے کہ جو طیب ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ اچھا اب یہ انفاق کریں کیسے؟ بات آ رہی ہے تو کہہ دیتا ہوں، یہ انفاق کریں کیسے؟ میرے سامنے معصومین کے دو کردار موجود ہیں، اور کوشش کروں گا کہ بہت مختصر وقت کے اندر یہ کردار آپ تک پہنچ جائیں۔ مل کے درود پڑھیں آپ حضرات، عرض کرتا ہوں۔ بہت تیزی کے ساتھ صاحب کافی، ہماری کتاب ہے احادیث کی، چھٹے امام سے روایت ہے، توجہ رکھیے گا ذرا سا۔ میرا مولا اپنے جد امیر المومنین کے انفاق کے تعلق سے ایک روایت بیان کرتا ہے۔ مولا بیان فرما رہے ہیں کہ مدینے میں، مختصر وقت کے ساتھ، مدینے میں ایک چاہنے والا مولا کا، بہت ہی نادار تھا، لیکن انتہائی اللہ پر توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا، اللہ پر تکیہ کرنے والا۔ اور یہ توکل اتنا بڑا ہوا تھا کہ کبھی امیر المومنین کی خدمت میں بھی اپنے سوال کو پیش نہیں کرتا تھا، اور کبھی سامنا ہوتا تھا تو کہتا مولا شرم آتی ہے آپ سے، لیکن امیر المومنین چونکہ علم رکھتے تھے لہذا اس کی ضروریات دنیاوی کی تکمیل کے لیے وقتاً فوقتاً انفاق کرتے تھے۔ بس اب سنیے ذرا جلدی سے توجہ کے ساتھ۔ ایک موقع پر مولا نے مدینے کی کھجوریں، جن کے تعلق سے روایت میں یہ ہے کہ 5 وسق کھجوریں، اور ایک وسق جو ہے وہ کم و بیش 4 من کے قریب ہوتا تھا۔ اب آپ کو ملٹیپلائی کرنا ہے، یہ اتنی کھجوریں مولا نے مدینے سے اس کے لیے بھجوائیں، مختصر کر کے بات کروں، مختصر کر کے بھجوائی ہیں۔ انفاق کا طریقہ، جیسے ہی مولا نے قنبر کو حکم دیا کہ یہ پہنچاؤ، تو اب روایت میں نام نہیں ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ مولا کے قریب میں کوئی مولا کا دوسرا چاہنے والا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے فوراً یہ کہا کہ یا امیر المومنین، آپ نے اتنی بڑا انفاق کیا ہے، اتنا بڑا اس کے لیے آپ نے کرم فرمائی کی ہے، جبکہ اس نے آپ سے سوال بھی نہیں کیا۔ اگر آپ صرف ایک وسق بھیج دیتے تو اس کے لیے کافی تھا۔ بس عزیزان محترم، ایک بار امیر المومنین کا انداز بدلا اور ایک جملہ کہا۔ پہلے کہا کہ اللہ اللہ تم جیسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ نہ کرے، اللہ تم جیسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ نہ کرے، اس لیے کہ خرچ میں کر رہا ہوں، بخل تم کر رہے ہو۔ ہیں ایسے مشیر ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ ایسے مشیر ہے نا، اس لیے کہ خرچ میں کر رہا ہوں، بخل تم کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد جو مولا نے جملہ کہا وہ آپ کے لیے نظر ہے، تاکہ اسی لیے میں نے صرف زحمت دی ہے۔ مولا نے کہا تم نے یہ کیا کہا کہ اس نے سوال نہیں کیا، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی میرا ماننے والا، کوئی مومن اپنی اس صورت کو جو وہ اللہ کے سجدے میں جھکاتا ہے،
اس صورت کو جو اللہ کے سجدے میں جھکاتا ہے اللہ کے لیے، اس کو سوالیہ بنا کر میرے سامنے پیش کرے. اس کو سوالیہ بنا کر میرے سامنے پیش کرے. کیا تم یہ چاہتے ہو؟ جبکہ تمہیں یہ جاننا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارا اتنا خیر خواہ ہے کہ تمہارے لیے اکثر و بیشتر دعا کرتا ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا کرتا ہے. تو جو تمہارے لیے اس طریقے سے احسان کر رہا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے سوال کر کے آ جائے، سوالیہ انداز میں آ جائے؟ نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے. مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو سجدے کرنے والا اپنے چہرے کو اس طریقے سے سوالیہ انداز میں میرے پاس لائے. عزیزان محترم، میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ انفاق ضرور کریں، کرنا چاہیے، لیکن بس مومن برادر مومن کے ذرا عزت نفس کا خیال رکھ کر. اور اب اسی کے ساتھ ایک اور میرے معصوم کا روش جو چاہتا ہوں کہ آج آپ تک پہنچ جائے، اور یہ روش امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں، جہاں انہوں نے عظمت علم پر گفتگو کی ہے، صفحہ نمبر 413 پر اس کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. لیکن درود پڑھیں آپ حضرات تو میں عرض کرتا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ایک عرب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب حاضر ہوا، سنیے بہت غور کے ساتھ، جب حاضر ہوا تو ایک مرتبہ آنے کے بعد، سلام کے بعد کہا کہ فرزند رسول، میں نے آپ کے جد سے سنا ہے، میں نے آپ کے جد سے سنا ہے کہ اگر کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو 4 شخصوں میں سے کسی ایک سے کرنا چاہیے اس کا اظہار. مولا متوجہ ہوئے، کہا وہ کون شخص؟ کہا پہلا وہ شخص جو شریف عرب ہو. جو شریف عرب ہو. دوسرا وہ شخص کہ جو مولائے کریم ہو. تیسرا وہ شخص جو حامل قرآن ہو. چوتھا وہ شخص کہ جو خوبصورت ہو، خوش شکل ہو. جو خوبصورت ہو، خوش شکل ہو. پھر سنیے، دہرانا نہیں چاہ رہا لیکن آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے. شریف عرب سے سوال کرے، مولائے کریم سے سوال کرے، حامل قرآن سے سوال کرے، خوش شکل اور خوبرو سے سوال کرے. اس کے بعد کہا مولا، جہاں تک کہ آپ کی شرافت کا تعلق ہے، میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پورے عرب کو شرافت ملی ہے آپ کے جد کے صدقے میں. پورے عرب کو شرافت ملی ہے آپ کے جد کے صدقے میں. اور مولا کریم آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ کرم جو ہے وہ آپ کی عادت ہے، سخاوت جو ہے وہ آپ کی سیرت ہے. اور مولا حامل قرآن بھی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ جدا نہیں ہوں گے مگر اس وقت کہ جب مجھ سے ملاقات کریں گے حوض کوثر پر. اور تیسری بات یہ ہے مولا کہ آپ سے بڑھ کر خوش شکل کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ خود رسول نے کہا ہے کہ جس کو میری زیارت کرنا ہو وہ حسنین کے چہرے کی زیارت کر لیا کرے. بس میرے مولا نے یہ سنا، اور اب ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ
کہ کیا تجھے کوئی حاجت ہے؟ سنیے آپ، کیا تجھے کوئی حاجت ہے؟ اس نے زمین پر اپنی حاجت لکھ دی. زمین پر مولا کے سامنے اپنی حاجت لکھ دی. اب ذرا تصور رکھیے گا ذرا سا، میں یہ چاہتا ہوں کہ درس ہے جو آپ تک پہنچ جائے. زمین پہ حاجت لکھ دی. مولا نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا توجہ رکھیں ذرا، پڑھنے کے بعد کہا کہ سن، تو نے مجھے اپنے جد کا اور اپنے پدر بزرگوار کے اقوال یاد دلا دیے. میرے پدر بزرگوار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اور یہ جو ارشاد ہے مولا کا، یہ نہج البلاغہ میں 81 نمبر کا جو ارشاد ہے آپ کے پاس، آپ اس کو دیکھیے گا. میں نے جب دیکھا تو وہاں مل گیا مجھے، تو یہ 81 نمبر پہ یہ مولا کا ارشاد موجود ہے. کہا کہ میرے پدر بزرگوار نے کہا تھا ایک موقع پر، ذرا دیکھیے، یہ ہے عزت نفس کا معاملہ. کیا کہا تھا؟ کہ میرے پدر نے کہا تھا کہ قیمتو، سنیے ذرا سا، قیمتو کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت اس کے کردار سے معین ہوتی ہے. مطلب فرما رہے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار نے کہا تھا کہ ہر انسان کی قدر و قیمت جو ہے اس کے کردار سے معین ہوتی ہے. اور میرے جد نے کہا تھا کہ المعروف بقدر المعرفہ، نیکی کی جائے تو یہ دیکھ کر کی جائے کہ جو سامنے والا ہے جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے اس کی معرفت کس منزل کی ہے، اس کی معرفت کس منزل کی ہے. اور یہ کہنے کے بعد میرے مولا نے کہا کہ میں تیری حاجت روائی بالکل کر دوں گا، لیکن 3 سوال ہیں میرے. اگر پہلے سوال کا جواب دے دیا تو 1/3 جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے 1/3 دے دوں گا. 2 کا جواب دیا تو 2/3 دے دوں گا. 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو کل رقم دے دوں گا. اس نے فوراً متوجہ ہو کے کہا کہ فرزند رسول سوالات کیا ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتا کہ انسان کے لیے سب سے بہتر عمل کیا ہے، بہترین عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ ہی کی تعلیمات کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ انسان کے لیے سب سے بہتر علم اللہ واحد پر ایمان لانا، خدا واحد پر ایمان لانا سب سے بہتر عمل ہے. توجہ ہے کہ سب سے بہتر عمل ہے خدا واحد پر ایمان لانا. مولانا نے کہا اچھا اب میرا دوسرا سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان، توجہ سنیے، انسان ہلاکت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا فرزند رسول انسان کے پاس ہلاکت سے بچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی ذات پر توکل کرے، ہر وقت اللہ کی ذات پر توکل کرے. تو مولا نے کہا کہ اب میرا آخری سوال ہے، اور وہی ہے کہ یہ بتا کہ انسان کے لیے زینت کون سی صفت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ انسان کے لیے زینت وہ علم ہے جو حلم کے ساتھ ہو. انسان کے لیے زینت وہ علم ہے جو حلم کے ساتھ ہو. مولا نے کہا کہ اگر یہ نہ ہو، ہے نا، اگر یہ نہ ہو، علم کے ساتھ نہ ہو، تو اس نے کہا کہ پھر مال ہو لیکن کرم کے ساتھ، مال ہو کرم کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ.
کہا اگر یہ بھی نہ ہو، کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو کہا فرزند رسول اس کے پاس فقر ہو مگر صبر کے ساتھ. اللہ اکبر. دیکھیے امام راضی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے جواب دیا کہ پھر فقر ہو مگر صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ فقر ہو. اب میرے مولا نے مسکرا کے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو ایک مرتبہ کہا فرزند رسول بس اب تو میں یہی کہوں گا کہ آسمان سے بجلی گرے. بس یہ سننا تھا. میرے مولا نے ایک مرتبہ جو عراق سے آئی ہوئی رقم تھی وہ پوری کی پوری اس کو دے دی. اب عزیزان محترم میں صرف اتنا بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انفاق کا یہ انداز دیکھیے کہ چونکہ اس نے نہ ہاتھ پھیلایا تھا نہ زبان سے سوال کیا تھا. ذرا دیکھیے امام کے کردار کو کہ سائل نے نہ ہاتھ پھیلایا تھا نہ زبان سے اظہار کیا تھا بلکہ زمین پر اپنے مقصد کو لکھا تھا. میرے مولا نے بھی اس کے عزت نفس کی حفاظت کی، اس کو سوالی بن کے نہیں دیا. درود پڑھ ایک مرتبہ آواز میں. دیکھیں خدا کی قسم امامت ہو تو اس شان کی ہو کہ اب عزت نفس کی حفاظت ہے. اب سوالی کی حیثیت سے نہیں دے رہے ہیں بلکہ پہلے اس کو اہل بتلا رہے ہیں کہ ہر سوالات کے تعلق سے اس کے اوپر انفاق ہو رہا ہے تاکہ جب جائے تو اس اطمینان کے ساتھ جائے کہ جو میں نے جوابات دیے تھے وہ امامت کے لیے اتنے پسندیدہ تھے کہ اس کے عوض میں مجھے معاوضہ ملا ہے. مجھے معاوضہ ملا ہے. مل کے درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں. بس عزیزان محترم اب اس منزل پر اگرچہ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ لیکن میں ذرا سا آپ کے دوسرے رخ پہ لے جانا چاہتا ہوں. توجہ رکھیں ذرا سا ایک چیز کہ آپ تک پہنچے. آپ نے اتنا غور کیا. میں نے ایک آیت پڑھی دوسری نہیں پڑھی. کہا لفظیں وہی ہیں مگر ذرا سا قابل توجہ بات ہے. آیت میں کہا کیا گیا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے یہ دنیا کی ضرورتوں کے لیے دیا ہے. سمجھ رہے ہیں ہم اس کو؟ دنیا کی ضرورتوں کے لیے دیا ہے. یعنی کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد بتاتا ہوں آپ کو میں. توجہ کے ساتھ محفوظ کیجیے گا اس کو. اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. بات واضح نہیں ہوئی ابھی تک شاید. مجھے آیت پڑھنا پڑے گی یقینی طور پر. پھر سنیے اس کو. یہ دو آیتیں ہیں سورہ شورا کی 36 اور 37 اور وہ آیت جو میں نے پڑھی نہیں سورہ قصص کی 60 اور 61 بھی پڑھیے گا بلکہ جا کے 60 اور 61 وہ میں نہیں پڑھ رہا وقت بچانے کے لیے. میں نے کہا بالکل سملر ہیں صرف ایک دو لفظ کا فرق ہے. بالکل ایک جیسے ہیں لفظ دو فرق ہیں بس. ایک کمی ہے ایک زیادتی ہے. ان دونوں آیتوں نے کیا بتلایا؟ ان دونوں آیتوں نے یہ بتایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے وہ ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے. وہ ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے. کیا مقصد؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ جیسا نادان یہ چاہے کہ دنیا میں خواہشات پوری ہو جائیں تو قرآن نے یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ دیکھو خواہشات کی تکمیل یہاں نہیں ہوگی. یہاں جتنی تمہاری ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ کے 34 نمبر کے ارشاد میں اسی بات کو بڑے لطیف انداز میں کہہ دیا ہے. مطلب فرماتے ہیں کہ سنو اشرف الغنا ترک المنع. بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تم خواہشات کو ترک کر دو.
خواہشات کو ترک کر دو. جتنی خواہشات کم سے کم ہوں گی اتنے ہی دولت مندی میں اضافہ ہوگا. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ جتنی خواہشات بڑھیں گی افلاس بڑھے گا، ضرورت بڑھے گی. واضح نہیں واضح؟ تو دنیا کو اللہ نے صرف ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بنایا ہے. خواہشات کی تکمیل کہاں ہوگی پھر؟ بس ایک آیت نظر کر رہا ہوں، میرے پاس بہت سی آیتیں ہیں، بہت سی آیتیں ہیں کہ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ خواہشات کی تکمیل کہاں ہوگی، لیکن ایک آیت سن لیجیے مجھ سے آپ سے. وہ بھی سورہ شورى کی آیت ہے جس کا نشان ہے 22. مل کے درود پڑھیں آپ حضرات تو عرض کرتا ہوں. اور عزیزان محترم، یہ آیت میں سوچ کے نہیں آیا تھا، لیکن یہاں ایک تصور ہے جو ذہن میں آیا ہے میرے، اس کے تعلق سے آپ کی نظر کر رہا ہوں. بہت توجہ سنیے گا. سورہ شورى، میں نے کہا بہت سی آیتیں قرآن میں ہے کہ جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ خواہشات کی تکمیل کہاں ہوگی، لیکن ایک آیت آپ کی نظر کر رہا ہوں. باقی آپ اگر بعد میں چاہیے گا مجھ سے لکھ لیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا. سمجھ میں نا؟ صرف ایک آیت سن لیجیے. ارشاد رب العزت سورہ شورى 22 نمبر کی آیت ہے. والذین، سنیے توجہ کے ساتھ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، وہ لوگ جو مومن ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے مومن ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، اور جنت میں جو کچھ بھی وہ چاہیں گے، جو کچھ چاہیں گے، وہ جس چیز کی بھی خواہش کریں گے وہ سب ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے ہوگا. سمجھے اس کا؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم، جنت میں جو بھی خواہشیں کریں گے، جو بھی خواہشیں کریں گے، ہر خواہش جنت میں ان کے لیے ہوگی. بہت توجہ رکھیں ذرا سا، بہت توجہ رکھیں ذرا سا. اب یہاں تک بات آ گئی، ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی. مطلب کیا ہوا میرا؟ جملہ سنیں، اختصار کر دوں کہ ضرورتیں یہاں پوری ہوتی ہیں اور خواہشات جنت میں پوری ہوں گی. آپ کے زمانے کا امام، اب تفصیل سے روایت نہیں کر رہا ہوں، آپ کے زمانے کا امام، یعنی ہمارا امام جو ہے ہمارے زمانے کا، غیبت کبریٰ میں نہیں، غیبت صغریٰ میں، ابھی تو غیبت کبریٰ ہے، غیبت صغریٰ میں امام کی خدمت میں ایک سوال آیا. بھیجا کسی ماننے والے نے، توجہ ہے نا آپ کی، بھیجا کسی مانگنے والے نے، کسی مومن نے بھیجا، اور انہی آیتوں کے ریفرنس سے بھیجا کہ مولا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں ہر انسان کی خواہش پوری ہوگی. میں آدھا جواب دوں گا آپ کو، صرف آدھا نہیں دوں گا کیونکہ مجھے بات آگے لے کے جانا ہے. توجہ رکھیں ذرا سا، آدھا جواب دوں گا آپ کو. کہا مولا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، تو مولا اگر کوئی جنت میں بیٹے کی خواہش کرے گا، بیٹے کی خواہش کرے گا تو کیا وہ خواہش پوری ہوگی؟ اب آدھا جواب دے رہا ہوں آپ کو، آدھا نہیں دے رہا، ذہن رکھیے اس کو، آدھا جواب دے رہا ہوں. مولا نے جواباً جو لکھ کے بھیجا وہ آدھا جواب یہ ہے کہ بیٹے کی خواہش اس وقت ہوتی ہے جب اپنے فنا کا خطرہ ہو. اللہ اکبر، خدا کی قسم کیا لطیف جواب دیا ہے. مولا نے فرمایا کہ بیٹے کی تمنا اس وقت ہوتی ہے جب اپنے فنا کا یقین ہو، جب اپنے فانی ہونے کا یقین ہو تب بیٹے کی تمنا ہوتی ہے. وہاں تو انسان کے لیے فنا ہے ہی نہیں. ذرا درود سے بڑھ جائے ایک مرتبہ آواز میں. مولانا فرمایا کہ وہاں جب بقا ہی بقا ہے تو یہ خواہش بھی قلب میں نہیں آئے گی، یہ خواہش بھی دل میں نہیں آئے گی.
اب آپ نے دیکھا، میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں پوری، اب مجھے ایک خاص رخ کی طرف جانا ہے تاکہ آپ کو تھوڑی سی روحانی غذا مل جائے، ایک رخ کی طرف لے کے جانا ہے آج کی مجلس کی حد تک. پھر سنیے ذرا سا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کر رہے ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. لہم، ان کے لیے، ما یشاؤون، جو چاہیں گے وہ ان کے رب کے پاس ہوگا، ان کے رب کے پاس ہوگا. ذالک هو الفضل الکبیر. اب ذرا سنیے گا اس ٹکڑے کو، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ پر جنت جو ہے یہ اللہ کا فضل کبیر ہے، ایک بڑا فضل ہے. بہت توجہ آپ کی ذہن محترم، مجھے یہاں سے مختصر وقت کے اندر ایک بات آپ سے عرض کرنا ہے. کیا کہا؟ جنت کیا ہے؟ اللہ کی فضل کبیر ہے، اللہ کا فضل کبیر ہے، بڑا بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے. بات پہنچ گئی آپ تک؟ جنت کیا ہے؟ اللہ کا بڑا فضل ہے، کبیر فضل ہے. اور اب قرآن نے کہا کہ جنت کبیر فضل ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو جنت سے بھی بڑی ہے. سورہ توبہ 72 نمبر کی آیت، پوری آیت نہیں پڑھ رہا، صرف اس مقام کو آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. سنیں پھر مجھ سے، جنت کبیر ہے، جنت کبیر ہے. سورہ توبہ کی 72 نمبر کی آیت میں کہا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. جنت کبیر ہے، اللہ کی رضا اکبر ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ جنت کبیر ہے، اللہ کی رضا اکبر ہے، اکبر ہے. بھئی یہی وہ بات تھی، یہی وہ بات تھی کہ امیر المومنین نے کہا کہ پالنے والے، میں نے تیری عبادت جنت کے لیے نہیں کی ہے. درود پڑھ ایک مرتبہ. سنا آپ نے؟ مولا نے اسی چیز کے لیے کہا کہ پالنے والے، میں نے تیری عبادت جنت کے لیے نہیں کی ہے، نہ جہنم کے خوف سے کی ہے. بل وجدتک اہلا لعبادہ، میں نے تجھے اہل پایا ہے، میں صرف تیری رضا کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں. خدا کی قسم، خدا کی قسم، ذرا توجہ رکھیے ذرا سا. جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میں نے کل ایک بات چھوڑ دی تھی یا پرسوں، لیکن آج اسے مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کہا؟ کہ میں تیری رضا کے لیے تجھے اہل سمجھ کر میں نے عبادت کی ہے، جنت کے لالچ میں نہیں. کیوں؟ جنت تو چھوٹی ہے، تیری رضا اکبر ہے، اکبر ہے، اکبر ہے. عزیزان محترم، سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار دو عالم نے ایک خطبہ دیا ہے عقل پر. سن لیں مسلمان، میں نے غور، آپ نے میرے جملے میں نہیں سنا، مسلمان سن لیں، مسلمان سن لیں کہ یہ رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ نسیان غالب آ سکتا ہے. وہ سنیں کہ وہ خطبہ دے رہا ہے عقل کے موضوع پر، اور صاحب کشف الاسرار نے پورا خطبہ محفوظ کیا ہے. اب مجھے اس پورے خطبے کو نہیں عرض کرنا، بہت بہت لطیف مقام آپ کہنے کی جا رہا ہوں ذہن محترم، پورا خطبہ عرض نہیں کرنا ہے، پورا خطبہ. آج آپ کے لیے چاہتا ہوں کہ دل کھول کے ایک بات آپ سے کہہ دوں. اس خطبے کا ایک ٹکڑا سرکار نے پہلے بتایا کہ عقل کیسے بنی ہے، کس چیز سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، بہت تفصیل ہے. اس کے بعد انبیاء کے تعلق سے، رسولوں کے تعلق سے گفتگو کی ہے. اس کے بعد عقل والے کا بے عقل والے سے تقابل کیا ہے، مقابلہ کیا ہے. اس کا ایک ٹکڑا سن لیجئے، ایک ٹکڑا سن لیجئے. ٹکڑا سن لیں گے تو بات وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اس کا ایک ٹکڑا ہے، مولا فرماتے ہیں سرکار کہ فنوم العاقل
افضل من سحر الجاہل، عاقل کا، عقل والے کا سونا بھی بے عقل کے جاگنے سے افضل ہوتا ہے۔ فالنوم العاقل، فالنوم العاقل افضل من سحر الجاہل، عاقل کا سونا بھی بے عقل جاہل کے جاگنے سے افضل ہوتا ہے۔ اب یہ تو میرے ذہن میں سرکار کا ارشاد آیا، لیکن میرے چھٹے امام نے بھی عقل پہ گفتگو کی ہے، اور عقل پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک ٹکڑا چھٹے امام نے کافی میں دیا، وہ میں آپ کے نظر کروں۔ مولا فرماتے ہیں کہ العقل العقل ما یرضی بہ الرحمن، عقل وہی ہے جو رحمان کو راضی کر لے۔ ذرا ملائیے گا، سرکار نے کہا عاقل کا سونا افضل ہے بے عقل جاہل کے جاگنے سے۔ مولا نے کہا کہ عقل وہی ہے جو اللہ کو، رحمان کو راضی کر لے۔ اب میں نے ان دونوں ٹکڑوں کو ملایا، دونوں ٹکڑوں کو ملایا کہ دیکھوں کوئی ایسا سونے والا ہے کہ جس نے سو کے اللہ کی رضا لے لی ہو۔ درود بھر ایک مرتبہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ پہنچ گئے نا؟ اب یہ میں نے نہیں کہا، سرکار نے کہا ہے۔ آپ جہاں تک میں جانا وہاں تک پہنچ گئے۔ آپ کہاں تک پہنچ گئے؟ ہجرت تک، شب ہجرت تک۔ یعنی سرکار کے جملے نے دونوں مناظر دکھا دیے۔ کیسے کہوں میں آپ سے، دہراؤں ترجمہ آپ کو؟ عاقل کا سونا بے عقل جاہل کے جاگنے سے افضل ہے۔ دونوں تصویریں دکھا دی، دونوں تصویریں۔ اور ایسا سونا ہے، ایسا سونا ہے کہ اللہ نے بزم ملائکہ میں فخر مباحات کی، فخر مباحات کی۔ وہ آپ کو معلوم ہے، وقت بالکل کم رہ گیا، اسے بات مختصر عرض کرتا ہوں۔ فخر مباحات کی ہے، اور فخر مباحات نہیں کی بلکہ جبریل و میکائیل کو حکم دیا کہ جبریل، میکائیل جاؤ جاؤ علی کے پاس۔ اب یہاں ایک مقام ہے، بس دو باتیں آپ سے عرض کرنے کی شرف حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے احساس ہے وقت کا، توجہ رکھیے ذرا سا۔ دونوں آئے، علی سو رہے ہیں۔ کیسا سو رہے ہیں؟ ایسا سو رہے ہیں کہ خود کہا ہے کہ نہ کبھی پہلے سویا تھا، نہ کبھی اس کے بعد سویا ہوں۔ سو رہے ہیں علی، دونوں آتے ہیں، توجہ آپ حضرات کی، دونوں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں بخن بخن یبن ابی طالب، بخن بخن یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو۔ اب اس مجمع سے میرا سوال ہے، مجمع سے میرا سوال ہے، ایک مسئلہ حل کر رہا ہوں۔ جبریل و میکائیل نے کیا کہا؟ بخن بخن یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تیرے لیے مبارک ہو۔ مجھے یہ مجمع جواب دے کہ کیا جبریل و میکائیل کو علی کا نام نہیں معلوم تھا؟ بھئی علی کا نام نہیں معلوم تھا کیا؟ بتائیے مجھے۔ معلوم تھا تو یہ بغیر نام کے باپ کی نسبت سے کیوں کہا؟ بتانا یہ تھا کہ اگر ابو طالب مومن نہ ہوتا، درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز ہے۔ بتانا یہ تھا کہ اگر ابو طالب مومن نہ ہوتا تو ہم جیسے معصوم فرشتے کبھی اس کے ریفرنس سے بات نہ کرتے۔ ہمیں علی کا نام معلوم ہے، نہیں میں تو ایک بات کہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ان فرشتوں نے خود کچھ کہاں کہا ہے، اس نے بھیجا ہے۔ درود پڑھ ایک مرتبہ آواز میں۔ بس رضوان محترم، اس تعلق سے وقت اتنا ہی ہے کہ ایک بات آپ سے کروں کہ یہاں یہ عجیب منزل ہے، علی نے بڑا کردار ادا کیا ہے، بہت بڑا کردار ہے علی کا۔ وہ میں اگر آپ آج وقت نہیں رہتا، بات آ گئی، اس لیے کسی موقع پہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہاں تو یہ کیفیت ہے، وہاں
جہاں رسول تشریف فرما ہے وہاں ایک دوسری کیفیت ہے. کیا کیفیت ہے وہاں پہ؟ وہاں یہ ہے کہ مکڑی غار کے منہ پر جالا بنائے بیٹھی ہے. بہت توجہ، میں ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں آپ سے. مکڑی غار کے منہ پر جالا بنائے بیٹھی ہے. آپ کو پتہ ہے سارا واقعہ، مجھے نہیں عرض کرنا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کو مکڑی کا یہ انداز اتنا پسند آیا ہے، 3 شب و روز تک رسول کی حفاظت کا انداز. 3 شب و روز تک رسول کی حفاظت کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ مکڑی کا مارنا مکروہ ہے. اور یہی نہیں کیا بلکہ مکڑی کے نام سے قرآن میں ایک سورہ نازل کر دیا، سورہ عنکبوت نازل کر دیا، جو ہمیشہ کے لیے قرآن میں رہے گا. جب تک قرآن ہے اس میں مکڑی کا ذکر ملے گا. تو میں ہاتھ جوڑ کر بارگاہ ازلی میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پالنے والے، ارے جس مکڑی نے 3 دن رات رسول کی حفاظت کی، اس کے احسان کا بدلہ اس طرح سے دیا. اور جس نے 42 سال پالنے والے، جب مکڑی کا یہ معاملہ تھا، معمولی سے کیڑے کے احسان کے لیے اس نے عوض دیا ہے. تو جس نے 42 سال تک جس نے عبادت کی ہے، تو جواب کیا ملے گا معلوم ہے آپ کو؟ کہا جواب ملے گا ہم نے ابو طالب کے احسان کا بھی بدلہ دیا ہے. اس لیے کہ ابو طالب کا احسان ہمارے رسول پر تھا، اور ہم نے بدلہ یہ دیا ہے کہ ابراہیم نے ذریت نے امامت مانگی تھی تب دی تھی. ابراہیم نے ذریت نے امامت مانگی تھی تب دی تھی، شرط کے ساتھ. ابو طالب نے مانگی نہیں تھی، ہم نے دے دی تھی. درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں. اب 42 اب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابو طالب نے 42 سال عبادت کی، ہم نے قیامت تک کے لیے اس کی نسل میں امامت رکھ دی. قیامت تک کے لیے اس کی نسل میں امامت رکھ دی ہے. بس عزیزان محترم، ابو طالب، کل میں نے مصائب کی منزل پر ابو طالب کی پوتے کا ذکر کیا تھا. آپ کو یاد ہے نا؟ میں آج بھی چاہتا ہوں کہ مصائب کی منزل پر بلکہ ایک آدھ شب تک چلتی رہے تو بات اچھی ہے. آئیے ذرا سا معصوم عالمیان کو ان کے اس نمائندے کے تعلق سے تعزیت کر لیں کہ جس کو انہوں نے کربلا میں اپنی نمائندگی کے طور پر بھیجا تھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ ایک رکن عبادت تھا سیدہ کے لیے. یہ ایک رکن عبادت تھا سیدہ کے لیے. ارے سنوارا کرتی تھی زینب کو کربلا کے لیے. یہ ایک رکن عبادت تھا سیدہ کے لیے، سنوارا کرتی تھی زینب کو کربلا کے لیے. اب کربلا کے لیے زینب کو سنوار دیا شہزادی نے. شہزادی چلی گئی دنیا سے. بس عزیزان محترم، شہزادی دنیا سے چلی گئی، لیکن زینب کو امین بنا کے گئیں. امین بنا کر گئیں، بیٹی میں جا رہی ہوں، میری روح ساتھ ہوگی، لیکن تجھے میری طرف سے امانت دار بن کے جانا ہے. تو بھائی کے ساتھ ہے، بھائی تیرے ساتھ ہے. بس عزیزان محترم، مختصر وقت ہے، بہت زحمت طویل زحمت نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ کون سی امانت دی ہے؟ گھر کی کنیز
جناب فضہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی شہزادی جناب معصومہ عالمیان کے آخری سالوں میں زندگی کی، جو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ آخری سال تھے، آخری سالوں میں نے ایک بات دیکھی، میں نے یہ دیکھا کہ شہزادی ایک کرتا سیتی تھی۔ ایک کرتا سیتی تھی، اور جتنی دیر تک کرتا سیتی تھی روتی رہتی تھی، کرتا سیتی جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ فضہ کہتی ہیں کہ میری شہزادی دنیا سے چلی گئی، بس عزیزان مختصر وقت ہے، میری شہزادی دنیا سے چلی گئی، اور میرے لیے وہ کرتا راز رہا، لیکن یہ راز افشا ہوا عصر عاشور کہ جب میرا مولا آیا ہے اور ایک مرتبہ بہن کو بلا کر کچھ کہا۔ زینب جب واپس آئی ہیں، شہزادی جب واپس آئی ہے تو فضہ کہتی ہے کہ میری نظریں جمی ہوئی تھی، جیسے ہی شہزادی نے اپنی ردا ہٹائی میں نے دیکھا، ارے دیکھ کر کانپ گئی، یہ تو وہی کرتا ہے جس کو میری شہزادی سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ زینب کو امین بنایا ہے، اے زینب یہ کرتا تیرے سپرد ہے، ارے جب مدینے واپس آنا میری امانت میرے حوالے کر دینا۔ الا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔